کو ساتھ لے کر کیوں گئے؟ یہ ننھے مننے علی اصغر کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدہ زینب، سیدہ شہر بانو کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے ضرورت تھی، سنیے، اس لیے ضرورت تھی کہ مدینے سے کربلا 2000 کلومیٹر، اتنا بولیے، پھر بولیے، یہ حسین نے سیدہ زینب کے ساتھ کیا ہے، مل کر کیا ہے، اور مدینے سے واپس دمشق، کوفہ اور پھر مدینہ، کربلا سے شہادتوں کے بعد کربلا سے کوفہ، دمشق، شام اور پھر مدینہ، 5500 کلومیٹر، یہ صرف زینب کا کام تھا یا مصطفیٰ کی ان خادماؤں کا کام تھا اور مصطفیٰ کی ان نوکرانیوں کا کام تھا یا حضور کے خانوادہ اہل بیت کی بیویوں کا کام تھا؟ انہوں نے تو حسین کو مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ میرا سوال ہے، ثانی حسین بن کے کس نے دکھایا؟ سیدہ زینب نے۔ جگہ جگہ خطبات کس نے دیے؟ سیدہ زینب کو کیا منہ دکھاؤ گے جو کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے؟ سیدہ زینب کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ سیدہ زینب نے تو یزید کے دربار میں بھی خطبے دیے ہیں؟ جب سب شہید ہو گئے، خیموں کو آگ لگ گئی، لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے تھے، ایک آواز بلند ہوئی، اے یزیدیو بدبختو! آواز بلند ہوئی، یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو حسین کو مار دیا تھا، اب یہ کس کی آواز؟ یہ بھی حسین جیسی ہے، یہ آواز بھی حسین جیسی ہے۔ پتا چلا حسین جیسی آواز بھی زینب کی تھی۔ ارے وہ زینب، سیدہ زینب، اس نے یزیدیوں کو للکارا، دربار یزید میں بار بار کہا جاتا رہا کہ اے زینب ذرا اپنا تعارف کرواؤ، ذرا اپنے چہرے سے پردہ ہٹاؤ، اپنے چہرے سے۔ وہ بدبخت تھا، وہ چاہتا تھا کہ خانوادہ اہل بیت کی مستورات کو بے پردہ کیا جائے، وہ چاہتا تھا، بدبخت بار بار کہتا تھا پردہ ہٹاؤ، بار بار کہتا تھا سامنے آؤ۔ اس بھرے دربار میں ایک عورت بھی موجود تھی، بوڑھی عورت، رنگ کالا رنگ، اس کا نام تھا سیدہ فضہ۔ کبھی حضور کے گھر میں اور حسنین کریمین کے گھر میں کبھی نوکرانی رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یزید بدبخت بار بار سیدہ زینب کو کیوں کہتا ہے کہ سامنے آؤ، بار بار کیوں کہتا ہے کہ چہرے سے پردہ ہٹاؤ، بار بار کیوں کہتا ہے کہ تعارف کرواؤ؟ ارے میں اس گھر میں رہی ہوں کہ جس گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ ارے میں نے سن رکھا ہے کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ ننگے ہوں گے، لیکن کسی کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف دیکھ سکے۔ ارے اس دن بھی انتظار اور اعلان ہوگا سیدہ کائنات کا، ان کی اماں جان کا، اور پھر اعلان ہوگا یا اہل معشر، اے اہل معشر، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں کے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ کیوں کہتے ہو کہ بار بار سامنے آؤ؟ جب اتنی بات ہوئی تو یزید کا ایک فوجی بدبخت لعین، اس نے جب اماں فضہ کی طرف یوں اپنی تلوار کی، یوں نیزہ کیا، جب نیزہ کیا تو دربار میں دیگر جو حبشی لوگ تھے کالے رنگ کے، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اماں فضہ کے دفاع میں۔ سارے حبشی کیا ہو گئے؟ بولیے، کھڑے ہو گئے، اور سب نے مل کے کہا اے یزید بدبخت،
اگرچہ ہم تیرے نوکر ہیں، اگرچہ ہم تیرے نوکر ہیں، تیرے خادم ہیں، تیرے فوجی ہیں، لیکن خبردار ہمارے قبیلے کی اس عورت کی طرف تم نے کسی غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا، تلوار کا رخ بھی نہیں کرنا، نیزے کا رخ بھی نہیں کرنا، ورنہ ہم ساری نوکری چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ سیدہ زینب نے مدینہ پاک کی طرف منہ کر لیا، مدینہ پاک کی طرف منہ کر لیا، کہا نانا جان آج دربار یزید میں یہ بھی منظر دیکھا کہ آپ کی امت کی کالے رنگ کی اماں فضا کے لیے یزید کے دربار میں ہزاروں فوجی کھڑے ہو گئے اور آپ کی بیٹی زینب کے لیے کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا، کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا۔ لوگوں بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیدہ زینب کا کردار اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ۔ سرے بازار ناچتی نہ پھرے، سرے بازار گھومتی نہ پھرے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے اس قافلے کی رہنمائی کی۔ جب دمشق سے نکلنے لگے انہوں نے کہا مدینے لے کے چلتے ہیں اس قافلے کو۔ سیدہ زینب نے کہا نہیں، میں نے ایک بار کربلا پھر جانا ہے، میں نے ایک بار کربلا پھر جانا ہے، میں جا کے دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی حسین کے جسم پاک کا کیا بنا، ہائے ہائے جسم پاک کا کیا بنا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ عباس کا کیا بنا، جسم خاکی کہاں پڑا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ علی اکبر و علی اصغر کا کیا بنا۔ میں جاننا چاہتی ہوں، سر تو ہمارے پاس ہے، ان کے اجساد خاکی کا کیا بنا۔ یہ ہے سیدہ زینب۔ آپ کو بھی سمجھانا چاہتا تھا، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بھی سمجھانا چاہتا تھا کہ لوگوں سنو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا بدل جائے، اگر چاہتے ہو کہ دین بدل جائے، اگر چاہتے ہو کہ اخلاق بدل جائے، اگر چاہتے ہو کہ کردار بدل جائے، اگر چاہتے ہو کہ سوچ پاکیزہ ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ نظریہ ستھرا ہو جائے، ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی بیان ہے، ایک ہی ڈاکٹرائن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آؤ اسوہ شبیری پر عمل کرو، اس کائنات میں انقلاب آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لوگوں بس آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس پر گفتگو ختم کر دوں گا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب مدینے پہنچی، واپسی پر مدینے پہنچی، آپ نے 13 کلومیٹر دور مدینے سے اپنا مصلی بچھا لیا، اپنا مصلی بچھا لیا۔ امام زین العابدین قریب گئے، فرمایا پھپھو جان مدینے میں کیوں نہیں جاتی، مدینے میں کیوں نہیں جاتی؟ فرمایا بیٹا زین العابدین میں مدینے نانا مصطفیٰ کے پاس کس منہ سے جاؤں گا، ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کے روضے پر کس منہ سے جاؤں گا۔ اس ننھی صغرا کو جو چھوٹا علی اصغر لے کر آئی تھی 6 ماہ کا، وہ جب خالی جھولا دیکھے گی تو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا میں یہ کہوں گی کہ پیچھے آپ کے بابا حسین کے ساتھ آ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ مدینے میں کوہرام بچ گیا، میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ مدینے میں کوہرام بچ گیا، کوہرام بچ گیا کہ لٹا پٹا قافلہ آ گیا ہے۔ اب صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یزیدیوں میں اور حسینیوں میں فرق، صرف ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں اور گفتگو ختم کر دوں گا۔ اپنی زندگی میں اس جملے کو شامل کر لینا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنی زندگیوں میں اس جملے کو شامل کر لینا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ لوگوں اللہ کی مدد مانگو، نقصان ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ سے کیا مانگو؟ مدد مانگو۔ کس چیز سے؟ 2 چیزوں سے، نماز سے اور صبر سے۔ ذرا بولیے کس کس سے؟ نماز سے اور
صبر سے. اب جملہ یاد کیجئے گا میری طرف سے اجازت. جملہ یہ ہے یزیدیوں میں اور حسینیوں میں فرق کہ یزیدیوں کے پاس صرف نماز ہے، حسینیوں کے پاس نماز کے ساتھ صبر بھی ہے. یزیدیوں کے پاس کیا وہ اذانیں نہیں پڑھتے تھے؟ بولیے بھائی. یہ بھی عجیب مذاق ہوا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ. عجیب مذاق ہوا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ حسین کا سر کٹا ہے نعرہ تکبیر کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر یزیدیوں نے بھی لگایا ہوگا. ارے خدا کی عزت کی قسم، ان کے پاس صرف اذانیں تھیں، ان کے پاس صرف نمازیں تھیں، ان کے پاس صرف نوافل تھے، ان کے پاس صرف داڑیاں تھیں، ان کے پاس صرف امامے تھے، ان کے پاس صرف جبے اور کبے تھے. حسین کے پاس جبہ اور کبہ بھی تھا، دستار بھی مدینے والے کی تھی، اذان بھی تھی، نماز بھی تھی، ساتھ صبر بھی تھا، ساتھ کردار بھی تھا. آئیے اپنی زندگیوں کو مزین کر لیجئے کردار سے، اپنی زندگیوں کو مزین کر لیجئے صبر سے، اپنی زندگیوں کو مزین کر لیجئے اخلاق سے. کہیں ایسا نہ ہو آپ جا رہے ہوں تو کوئی کہے کہ یہ حسینی ہے. ایسا حسینی ہوتا ہے؟ نہیں، حسینی تو وہ ہوتا ہے کہ خدا کی عزت کی قسم 7 محرم تک پانی جب تک بند نہیں ہوا، پانی صرف امام حسین کے قافلے کے پاس تھا. یہ اپنے بھی پیتے رہے اور یزیدی بھی پیتے رہے، اور جب بند ہو گیا پھر پانی صرف ان کے پاس تھا، حسینیوں کے پاس نہیں تھا. لیکن قیامت تک اب پانی حسینیوں کا محتاج ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے. سمیع اللہ بھائی جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور آپ اینڈ تک آخر تک بیٹھے رہے، خدا کی عزت کی قسم میرا دل خوش ہے، میرا دل شاد باد ہے. میں خوش ہوں آپ سے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر نہیں گیا الحمدللہ. اور یہ محفل اسی طرح سجتی رہے گی، قیامت تک سجتی رہے گی، ان کی نسلیں بھی سجاتی رہیں گی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.